السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انیس ولاگز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ولاگ جو ہے نا ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک جو ہے نا بڑی اچھی اور اس کے ساتھ جنونی حد تک جو ہے نا اس کے ساتھ پیار کرنے والی خاتون ہے، جو اپنے علاقے میں فلاح و بہبود کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے پاکستان تحریک انصاف کو اپنا مکمل ٹائم دے رہی ہیں اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم موجود ہیں کوٹ چھٹا میں، جو اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس شخصیت کا میں آپ کو تعارف کراتا چلوں، ڈاکٹر اقرا خلیل خان، جو کوٹ چھٹا کی پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ کی۔ تو ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ تو جو لوگ میرے چینل پر ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک موصول ہوتا رہے۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی تحریک انصاف سے یہ دلچسپی کیسے ہوئی، کب ہوئی اور کیوں ہوئی، اور کس وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا ہی سلیکٹ کیا ہے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم کیسی ہیں السلام، میڈم؟ آپ ٹھیک میں ہیں؟ ٹھیک جی، تھینک طبیعت یو، ٹھیک ہے؟ بہت تو شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نہیں، موسٹ ویلکم۔ تو اچھا میڈم، ایک پہلا اور جو بنیادی کوشچن ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ ایک خاتون جو پاکستان یا کسی بھی مطلب پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا اس کو جوائن کرتی ہے، تو ایک سوچ ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہمارا معاشرہ ہے کہ وہ ایک ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کا آگے آنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کب اور کیوں جوائن کیا ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی ووٹر اور سپورٹر تو میں بہت پرانی تھی، 2013 سے میں پی ٹی آئی کی ووٹر اور سپورٹر تھی، لیکن باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں تھی۔ کچھ میری اپنی پرسنل مصروفیات بھی تھیں اور کچھ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اس طرح کا ہے کہ خواتین کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، مطلب پردہ داری نظام ہے ہمارا، ہاں بالکل۔ کیونکہ یہ پورا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پورا سرائکی بیلٹ ہے، یہ پورا جو بلوچ بیلٹ ہے، بلوچ ٹرائبز میں بہت زیادہ اسٹرکٹلی پردے کو فالو کیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی تو اس وجہ سے مجھے پرمیشن بھی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ میرے اندر ایک جوش تھا، ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا، ایک لگن تھی کہ میں جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دوں، اور ان کے ویوز، ان کے نظریات جو ہیں وہ مجھے بہت پرسنلی آپ کہیں کہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتے تھے، مجھے اپیل کرتے تھے، کیونکہ اگر ہر محب وطن پاکستانی میں سمجھتی ہوں جس کے اندر ملک اور قوم کا محبت ہے، لگن ہے، تو وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ عمران خان سے زیادہ سچا اور کھرا اور لیڈر ہمارے پاس اس وقت اور کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو عمران خان کے نظریات کے ساتھ اتنا میرا انٹریکشن تھا، مینٹلی میں چاہتی تھی کہ میں کام کروں، اور جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو میرا یہ حلقہ ہے، میرا جو ایریا ہے، یہاں پہ خواتین کو نمائندگی بالکل نہیں دی جا رہی۔ تو اچھا میڈم، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آپ نے تحریک انصاف کو مطلب 2013 سے آپ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، جی، تو ابھی تو باقاعدہ آپ نے شمولیت کب اختیار کیا ہے؟ باقاعدہ شمولیت میں نے 2020 میں اختیار کی تھی، اور 2021 میں مجھے پاکستان تحریک انصاف کی جنرل سیکرٹری، وومن ونگ کی جنرل سیکرٹری کے طور پہ مجھے نوٹیفائی کیا گیا تھا، اور اچھا، 2022 میں آ کے مجھے پی ٹی آئی کی تحصیل صدر کا عہدہ ابھی تو دیا آپ گیا۔ کوٹ چھٹا تحصیل کی جو ہے پریزیڈنٹ ہیں، جی، تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ابھی تحصیل کوٹ چھٹا کے حوالے سے آپ پاکستان تحریک انصاف کی اب کس طرح کوشش کر رہے ہیں؟ تو آگے لوگوں کو جس طرح آپ نے بتایا کہ جہاں کے لوگوں کا، عورتوں کا باہر نکلنا اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں پہ ریسٹرکشنز ہیں، جی، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کس طرح آگے گائیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے، میری زیادہ سے زیادہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں موسٹلی، ویسے تو اوورآل میں سب کے کام آ سکوں، میری ذات جتنا ہو سکے سب کے کام آئے، اور موسٹلی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے حلقے کی خواتین کے لیے کچھ کروں، ان کی جو بھی مسائل ہیں روزمرہ زندگی میں، ان کو کہیں پہ بھی ان کو ایشوز درپیش ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں اور ان کا ساتھ دوں، چاہے وہ ان کو نادرا کے مسائل ہوں، چاہے ان کو تھانے کچہری کے کوئی مسائل ہوں، چاہے ان کو واپڈا کے کوئی مسائل ہوں، صحیح ہے۔ چاہے ان کو اسکول میں کسی بھی تعلیمی ادارے میں کوئی کسی قسم کے کوئی مسائل ہوں، تو ہر جگہ پہ جہاں جتنا مجھ سے ہو سکا، جتنا مجھ سے بن پڑا، میں نے اپنے لوگوں کا ساتھ دیا، صحیح ہے۔ میں نے تو بالخصوص اپنی خواتین کا ساتھ دیا۔ تو ہمیں ابھی یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی ایسی کون سی جو ہے نا
تبدیلی آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری عوام میں آنی چاہیے جو کہ پہلے لوگوں میں نہیں ہے؟ ابھی آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ عوام کیا تبدیل ہو رہی ہے اس بارے میں؟ پی ٹی آئی کے پی بارے ٹی آئی میں؟ کے حوالے سے؟ جی بالکل، عوام میں دیکھیں میری بات سنیں، جب 2013 کا الیکشن آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی لوگ کافی تعداد میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اتنا زیادہ شعور نہیں تھا جتنا پھر 2018 میں تھا۔ 2018 کے الیکشن میں عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 2018 سے بھی زیادہ جوش، جذبہ اور جنون اس وقت 2022 میں اگر آپ دیکھیں تو پوری قوم، میں کہتی ہوں کہ وہ پی ٹی آئی لور بن چکی ہے، عمران خان لور بن چکی ہے، اور پوری قوم جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اچھا میڈم، تو ابھی جیسے ایک یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ چل رہا ہے اور سائفر کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں، یہ سب چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آنے والے الیکشن میں اس کا اثر انداز ہوگا؟ یقیناً اثر انداز ہوگا جی۔ دیکھیں یہ ہم پہ زبردستی مسلط ہو کے اور زبردستی کے عدالتوں سے اپنے من چاہے، من مانے، من گھڑت فیصلے لکھوا کے یہ بے شک بری بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور بے شک یہ انہوں نے سارے کیسز بھی معاف کروا لیے ہیں، اور ان کو جو ہے نا باعزت طور پہ، باعزت بری ہونا تو نہیں کہوں گی میں، اسے زبردستی بری ہونا کہوں گی، اور ان کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ اس کے حوالے کر دیا گیا، اور پروٹوکول کے ساتھ ایک اشتہاری مجرم جو 5 سال پاکستان کا ایک اشتہاری مجرم تھا، لندن میں فرار تھا، اسحاق ڈار، اسے پروٹوکول کے ساتھ سرکاری جہاز میں، وزیر اعظم کے جہاز میں اسے واپس لایا گیا، اور راتوں رات اسے نہ صرف واپس لایا گیا بلکہ اگلے دن اسے سیدھا سینٹ میں لے جا کے اسے سینیٹر کا حلف بھی لے لیا گیا۔ اچھا، تو اس سے بڑا ابھی تو اس کو، ظلم کیا ابھی تو ہوگا؟ میڈم اس کو پچھلی بقایا جات ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، نیوز پہ بھی آ رہا ہے کہ اس کو ساری تنخواہ بھی اس کو 5 جی سالوں کی دے دی گئی، بالکل، تو اس 5 حوالے سے سال پاکستان کی، تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہے؟ 5 سال کی اس کو موقف کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ یکمشت ان کو 72 کروڑ روپے آئی تھنک تنخواہ ان کی جی یکمشت ادا کر دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں قوم اندھی نہیں ہے، قوم یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور عمران خان صاحب، ہماری پوری لیڈرشپ، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ان کا لائحہ عمل بھی تیار ہے۔ ہم ایک فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں، حقیقی آزادی کے ایک فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری لیڈرشپ ہمیں جب بھی کال دے گی، ہم پوری قوم اور پورے پی ٹی آئی کے کارکنان ہم ریڈی ہیں، اور انشاءاللہ یہ جنگ جو ہے اب ایک حتمی مرحلے میں داخل اچھا ہوگی۔ میڈم، ابھی ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ابھی عمران خان صاحب نے جیسے کہا ہے کہ ابھی میں اس مہینے کے اینڈ پہ جو ہے نا لانگ مارچ کی کال دینے لگا ہوں، تو اس حوالے سے آپ کی تیاریاں کس انداز میں ہیں، اور آپ یہاں سے کوئی قافلہ وغیرہ لے کر جائیں گے؟ ہم بالکل ریڈی ہیں جی، ہمارے کارکنان بھی ریڈی ہیں، ہم پرجوش ہیں، ہم انرجیٹک ہیں، اور ہم کسی بھی طرح سے ہم جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہیں، اور کسی بھی طرح سے ہم خوفزدہ نہیں ہیں۔ ہم نہ رانا ثناء اللہ کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، ہم نہ نون لیگ کی اور نہ پی ڈی ایم کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اب بھی یہ ثابت کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ فیصلہ کن موڑ کی طرف اب ہم جا رہے ہیں، اور ہمارے... اچھا میڈم، تو ہمیں یہ بتائیں ابھی آنے والا الیکشن اب کب تک متوقع سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کال دے دیتے ہیں حقیقی آزادی مارچ کے لیے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلہ کن موڈ میں بیٹھے ہیں، وہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک الیکشن کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اچھا میڈم، تو ایک اور دلچسپ کویشچن ہے، جو آپ اتنی ایفرٹس کر رہی ہیں، ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی آپ سیلاب زدگان کے لیے بھی کافی ایفرٹس کر رہی ہیں، جی تو ہمارا علاقہ بہت زیادہ، اسپیشلی یہ تحصیل کوٹ چھٹا آپ کی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، جی بالکل۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ آپ نے سیلاب زدگان کے حوالے سے کافی ایفرٹس کیے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے۔ دیکھیں جو سیلاب آیا ہمارا یہاں، رود کوئیوں کا پانی آیا میرے علاقے، میرے وسیب کو ڈبو گیا، تو ڈیزاسٹر تو بہت بڑا تھا، نقصان تو بہت بڑا تھا، اور ہماری ایفرٹ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، قطعاً کچھ نہیں ہے۔ یقیناً اتنے بڑے نقصان کا ازالہ کرنا آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، اور باہر بیرونی امداد جتنی بھی فلڈ کے لیے، فلڈ کی مد میں جتنی تو بھی میڈم امداد... ابھی تو تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت ہے، تو پنجاب کی حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات آپ کی حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں، یا صرف آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ اقدامات سارے کیے ہیں؟
دیکھیں جو میں نے پرسنل کیے ہیں مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں دیا گیا, مجھے پارٹی کی طرف سے بھی کچھ نہیں دیا گیا. میں نے اپنے ذاتی طور پہ جتنا مجھ سے بن پڑا میں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا اور اللہ کی خاطر تو کیا. آپ اللہ نے ان کے لوگوں کے لیے آگے آواز نہیں اٹھائی؟ آپ کی حکومت ہے تو اس حوالے سے آپ نے اپنے اعلیٰ قیادت جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہے, جو لوگ رابطے میں ہیں, تو آپ ان لوگوں سے آپ شیئر کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ جی بالکل, ہم ان سے مکمل رابطے میں ہیں اور مسلسل ہم اس پورے پیریڈ کے دوران ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے, ضلعی قیادت کے بھی رابطے میں رہے. اور یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی یہاں راجن پور کا بھی دورہ کیا, توسا کا بھی دورہ کیا, اور یہ ہے کہ تمام جو لسٹیں ہیں وہ تیار کی گئی ہیں کہ نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے انشاءاللہ پی ٹی آئی حکومت جلد اس مشکل پہ قابو پا لے گی. اچھا میڈم, تو ایک آخر میں کچھ جاتے ہوئے کچھ ایک اور یہ کویشچن ہے کہ آپ ایفرٹس کر رہے ہیں, یہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کافی زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایفرٹس کر رہے ہیں. تو آپ کو اگر آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے, جو آپ کے جو اوپر بیٹھے ہیں لوگ, جو پاکستان تحریک انصاف کے, اگر وہ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو آپ کا آگے آنے والے دنوں میں الیکشن پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں, اگر میری قیادت نے مجھ پہ بھروسہ کیا, میری لیڈرشپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور انہوں نے مجھے کسی بھی ذمہ داری کے لیے چنا تو انشاءاللہ میں ان کو مایوس نہیں کروں گی. باقی یہ ہے کہ یہ سارے میری قیادت کے فیصلے ہیں, وہ جو بھی میرے لیے سلیکٹ کریں گے, جو چیز وہ میرے لیے بہتر سمجھیں گے, جو ذمہ داری وہ مجھے سونپیں گے, انشاءاللہ میں وہ ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کروں گی. مطلب آپ کو ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا, اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے؟ بالکل جی, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا, میرا پہلا اور آخری پیار پی ٹی آئی ہے اچھا اور ماشاء عمران خان. اچھا ماشاء اللہ. تو ابھی آپ نے ڈاکٹر اقرا خلیل خان کی باتیں سنی, انہوں نے یہی کہا کہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے اور یہ عمران خان سے تعلق ہے, میں اس کو بالکل جو ہے نا اس کے ساتھ دوں گی, چاہے وہ ہمیں ٹکٹ دیں یا نہ دیں, ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم اپنے ایز جس حیثیت سے بھی ہمیں کہیں کہ پارٹی, ہم اسی حیثیت سے کام کریں گے. تو میڈم آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بڑی شکریہ. مہربانی. تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں اجازت, اگلے ولاگ میں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تو تب تک مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.